أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے پہلے. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبتا نصوحا، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو. عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں ایسے باغات میں، ایسی جنات میں داخل کرے، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن جب اللہ نبی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم و ایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے اس نور کو مکمل کر دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے. ترجمہ دوبارہ دیکھیں. اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو. کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اس دن جب اللہ نبی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو رسوا نہیں کرے گا. ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے اس نور کو مکمل کر دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے ہمارے پروردگار، یقیناً آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. آج سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے تلاوت بھی ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی کیا گیا، اور یہ ہمارے یا ایھا الذین آمنو کورس کی آخری آیت ہے، 89 نمبر. جیسا کہ اللہ کے فضل سے ہم نے اس کورس کا آغاز کیا تھا آیت نمبر 1 سے، اور اس میں نے بتایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو یہ پورے قرآن مجید میں تقریباً 89 مرتبہ آیا ہے، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو براہ راست اے ایمان والو کہہ کر خطاب فرمایا، بڑے پیار سے خطاب فرمایا. اور پہلے یہ خطاب جو ہے
یہ انبیاء علیہم السلام کو کیا جاتا تھا، ان کی امت کو نہیں کیا جاتا۔ یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست مومنین کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اس وجہ سے میں نے کہا تھا نا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غالباً ابن عباس، کہ جیسے یہ آیت آئے یا ایھا الذین آمنوا، تو ان کو غور سے سنا کرو، کان ان کی طرف لگایا کرو، توجہ سے سنا کرو، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ براہ راست مومنین سے خطاب فرما رہے، براہ راست اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب۔ اور ان آیات میں چونکہ زیادہ تر احکامات چونکہ مدنی آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، مکہ میں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا جاتا تھا، اور مدینہ میں غالب جو مدنی آیت ہیں وہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر عام طور پہ خطاب فرمایا گیا، اور زیادہ تر یہ مدنی صورتوں میں ہی ہے۔ اور یہ تقریباً 89 آیات تھی، جس کو ہم نے آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے جس کا ہم نے آغاز فرمایا تھا، اور آج اللہ کے فضل سے ہماری آخری آیت ہے 89 نمبر، جو کہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول بھی فرمائے، اور آئندہ بھی ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور آخری آیت بھی اللہ تعالیٰ جو یا ایھا الذین آمنوا کی ہے، ہماری بڑی اہم آیت ہے، کہ دیکھیں بزرگوں نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو، نیکی کا کام کرو، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، کچھ بھی کیا، تو 2 کام اگر اس کے اختتام پر کر لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو ضرور قبول فرمائے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا شکر، اور نمبر 2، استغفار۔ 2 کام کیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں کیا جائے؟ پہلا کام کہ بھئی یا اللہ، یہ جو آپ نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں، یہ خالص آپ کا فضل ہے کہ آپ نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما دی۔ تو اس لیے ایک تو اس کام پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی، اور دوسرا، جیسے کہ اس عبادت کا حق تھا، ہم اس عبادت کو ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ کہاں ہمارے اندر وہ اخلاص، کہاں ہمارے اندر وہ انبیاء کی صفات، صحابہ کی صفات، کہاں ہم اس عبادت کو حق طریقے سے ادا کر سکتے؟ تو ضرور کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی، تو لہذا اس سے توبہ و استغفار۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ہر عبادت کے اختتام پر یہ 2 کام کر لیے جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو ضرور قبول فرمائے۔ تو ہمارا ماشاءاللہ اس کورس کا آغاز ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم لوگ اس سلسلے سے جڑے، تو ایک تو اس پہ شکر بھی کیا جائے، الحمدللہ لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کورس میں حصہ لینے کی، اپنا قرآن سمجھنے کی، اپنی شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور دوسرا، آج جس طرح ہمارا آخری کلاس ہے، تو اس پہ توبہ و استغفار کی بھی ضرورت ہے، کہ ہم سے جو کمی کوتاہی رہ گئی، بھی ہم کس کا کلام سن رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ رہے ہیں، اس میں ہم سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، ہم سے بھی سستی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے ہم صحیح طریقے سے توجہ نہ دے سکے ہوں گے، تو اس لیے توبہ و استغفار بھی کیا جائے۔ اور آج ہماری آیت بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے ہاں سچی توبہ کرو، دکھلاوے کی توبہ نہ ہو، جھوٹ موٹ کی توبہ نہ ہو،
سچی توبہ ہو، اللہ سے دل لگا کے توبہ. دیکھیں یہی تو فرق ہے انسانوں میں اور جنات میں اور فرشتوں میں. بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو کہے مجھ سے گناہ ہی نہیں ہوتا، بھئی انسان ہے، انسان سے تو گناہ ہو جاتا ہے نا. کوئی انسان اگر یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے گناہ ہی نہیں ہوتا، پھر تو وہ انسان تو نہ ہوا نا، وہ تو فرشتہ ہوا. فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ گناہ کی صفت ہی نہیں رکھی، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، آپ جہاں بیٹھے ہوئے کمرے میں آپ کے کوئی الماری ہوگی، آپ کے کوئی بیڈ ہوگا، آپ کا کوئی دروازہ ہوگا، تو دروازہ گناہ کر نہیں بھئی، دروازہ کیسے گناہ کرے گا؟ اس کے اندر تو صفت ہی نہیں ہے. آپ کی کھڑکی گناہ کر سکتی ہے؟ نہیں بھئی، کھڑکی کیسے کر سکتی ہے؟ اس کے اندر اللہ نے صفت ہی نہیں رکھی. تو یہ ساری جس طرح یہ چیزیں ہیں، ان کے اندر اللہ نے صفت ہی نہیں رکھی گناہ کرنے کی، اسی طریقے سے فرشتوں کے اندر اللہ نے گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر کوئی انسان ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے گناہ ہوتا ہی نہیں، پھر تو وہ انسان نہ ہوا نا، وہ تو فرشتہ بن گیا. پہلی چیز. اور دوسری چیز کہ اگر انسان گناہ کرے اور گناہ پر پھر ڈٹ بھی جائے، یہ تو شیطان ہے، پھر بھی انسان نہیں. تو انسان پھر کسے کہتے ہیں؟ تو بزرگوں نے فرمایا انسان وہ ہے کہ جس سے غلطی ہو بھی جاتی ہے، انسان ہے، ظاہر غلطی ہو گئی، لیکن غلطی ہونے کے بعد وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے ہاں فوراً توبہ کر لے، استغفار کر لے. یہ انسان کی صفت کہ انسان سے یہ بعید ہے، مسلمان سے یہ بعید ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ فوراً توبہ نہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. فوراً توبہ کریں، عادت ڈالیں. جس طرح آتا ہے نا کہ جس جگہ گناہ کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دے گی وہ زمین. تو اگر فوراً توبہ و استغفار کر لیا جائے تو وہ زمین جو ہے وہ اس کی بھی گواہی دے گی کہ اس نے توبہ کر لی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرے سامنے آنسو کے ندامت بہاتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اس کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے پہلے میرا رب اس کو معاف فرما دیتا. شیطان تھا نا، شیطان نے بڑے دعوے کیے تھے جب اس کو درگاہ سے نکالا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، جس کی وجہ سے میں خود رسوا ہوا. میں ان کو آگے سے بھی بھٹکاؤں گا، پیچھے سے بھی بھٹکاؤں گا، دائیں سے بھی بھٹکاؤں گا، بائیں سے بھی بھٹکاؤں گا، ہر طرف سے میں ان کو آ کے بھٹکاؤں گا، یہاں تک کہ وہ تیری نافرمانی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تو بھٹکا میرے لوگوں کو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کوئی 70 سال پوری زندگی بھی میری نافرمانی کرتا رہے، تیری باتوں کو مانتا رہے، لیکن ایک دفعہ اگر وہ دل سے میرے سامنے آ کے ندامت کے آنسو بہائے گا، توبہ کرے گا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو، توبہ کرنے کی عادت ڈالیں. توبہ کرنے کی عادت. ایک شاعر ہے نا، ان کا شعر ہے بڑا شاندار. انہوں نے فرمایا کہ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے میرے انبار ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں. جام، جام شراب کا پیالہ، اور شکن کہتے ہیں ٹوٹنے کو. تو کہتے ہیں جس طرح میں مثال کے طور پہ شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں میں شراب پیتا ہوں لیکن پھر مجھے ندامت ہوتی ہے، میں توبہ کر لیتا ہوں. تو میری توبہ کرنے سے میرا جام شراب ٹوٹ جاتی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما. لیکن پھر مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے اور پھر میں توبہ کو توڑ دیتا ہوں اور پھر میں شراب پی لیتا ہوں. تو توبہ میری جام شکن، کہ میری توبہ پیالے کو توڑ دیتی. توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، پھر توبہ جام جو ہے وہ میرے توبہ کو توڑ دیتے.
اسی طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. سامنے میرے انبار ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا، کہ سامنے میری توبہ بھی ٹوٹی پڑی ہے اس کا بھی انبار ہے، سامنے میرے پیالے بھی ٹوٹے پڑے ہیں اس کا بھی انبار ہے. لیکن دیکھا جائے یہ انسان کی صفت، مسلمان کی صفت، کہ ظاہر ہے انسان سے گناہ، اول تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. گناہ سے بچیں، جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں. تھوڑا وقت روزانہ نکالا کریں، 5 منٹ 10 منٹ کے، جس میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کریں، کلوزنگ کریں. جس طرح بزنس مین ہوتے ہیں نا، کوئی کاروباری حضرات ہیں بھلے ایک دن میں کچھ کاروبار کرتے ہیں تو رات کو اس کی کلوزنگ کر لیتے ہیں. اسی طرح منتھلی کلوزنگ کر لیتے ہیں، کیا پروفٹ ہوا، کیا نقصان ہوا، کیا فائدہ ہوا. تو اسی طریقے سے انسان کو اپنے دین کے بارے میں بھی محاسبہ کرنا چاہیے. تھوڑا سا وقت 24 گھنٹے میں 5 منٹ نکالیں کسی نماز کے بعد، اور گردن جھکا کے بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ آج میں نے کیا نافرمانی کی، کن کن باتوں پہ میں نے عمل کیا، کتنی میرے اندر پازیٹیوٹی آئی، کتنا میں مثبت ہوا، کتنا میں دین کے راستے پہ چلا. صرف 5 منٹ روزانہ محاسبہ کریں، اور کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا مجھے کرنا چاہیے. تو اگر محاسبہ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے. آخرت کا خیال لائیں. وہ وقت کہ جس دن کوئی انسان کے کام نہیں ہے، یہاں تک کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ انسان اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، بچوں سے بھی بھاگے گا، کوئی کام نہیں ہے، صرف نیک اعمال کام. تو اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو. توبہ کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ گناہ کے بعد اگر 3 کام کیے جائیں تو تب اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں. سب سے پہلا کام کہ جو گناہ کیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. جو بھی گناہ ہو گیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. اور دوسرا کام، اس پہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے. سچے دل سے اللہ تعالیٰ، پہلے چھوڑ دیں، پہلا کام آئندہ نہیں کریں گے. دوسرا، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ معافی مانگیں، توبہ کریں. اور تیسرے نمبر پہ اور یہ عزم کریں کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں. اس لیے توبہ نہ کریں کہ دوبارہ میں کروں گا، بلکہ عزم کریں، اپنے دل سے پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ میں یہ گناہ انشاءاللہ نہیں کروں. تو بزرگوں نے فرمایا کہ یہ 3 کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ تب اس توبہ کو قبول فرماتے. تو انسان ہے، انسان سے ظاہر ہے دن میں کافی گناہ ہو جاتے ہیں، یہ اول تو بچانا چاہیے. لیکن کبھی بھی گناہ ہو جائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے ہمارے جس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں نا، بھئی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں اللہ کہاں معاف فرمائے گا، ہماری اللہ سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے ناراض ہے. کچھ کافی لوگ ایسے ملتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں تو بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح، جس طرح کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مانگیں گے تو ملے گا نا. جب تک مانگو گے، بھلے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگیں، نیک اعمال کرنے کی توفیق مانگیں، جب آپ دل سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول فرمائے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ نا کہ ہم دعا بھی وہ کرتے ہیں جو ہمارے فائدے کی ہو نا. ہم دنیا کے لیے دعا کریں گے، اپنے گھر کے لیے دعا کریں گے، ہمیں اچھی جاب مل جائے اس کے لیے دعا کریں گے، ہمیں پیسہ مل جائے اس کے لیے دعا کریں گے. ان کاموں کے لیے تو ہم دعا کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز توفیق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں، ہماری نمازوں کے اندر اخلاص آ جائے. یا اللہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، یا اللہ میں اس گناہ سے بچنے والا بن جاؤں. یہ دعا ہم نہیں کرتے. یا اللہ میری نمازوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دیں. تو جب تک دعا نہیں کریں گی تو اللہ تعالیٰ کیسے راہ راست پر ہمیں لکھے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے یہاں سچی توبہ کرو، سچی توبہ. چند دن کی زندگی یہ پتہ نہیں چلتا، روز آپ سنتے ہیں کبھی ان کا انتقال ہو گیا، کبھی ان کا انتقال ہو گیا. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ چلتے ہوئے ہی اسی طرز پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی موت نصیب فرما دے تو کیا یہ اچھی بات.
عسا ربکم، عسا تو ویسے شاید کے معنی میں آتا ہے نا، عسا امید ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ، یہاں مراد وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ کر، عسا ربکم یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں تمہارے رب کہ ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ جب تم سچی توبہ کرو گے، ان یکفر عنکم سیئاتکم، وہ تم سے تمہاری برائیوں کو جھاڑ دے گا، جس طرح کپڑے کو جھاڑ کے صاف کیا جاتا ہے نا مٹی، تو اسی طریقے سے اللہ بھی تمہاری برائیوں کو کیا کر دے گا، جھاڑ دے گا۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے کہ جیسا کہ کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ سچے دل سے اگر توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے کہ گویا کہ جیسے کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اور اس انسان نے کوئی گناہ نہیں، یہاں تک کہ 70 سال کا گناہ گار آدمی بھی اگر ہو، وہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، کہ بشرطے کہ حقوق العباد مکمل ادا کر دے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ جب تم سچی توبہ کرو گے تو تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، سب سے بڑی چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار، اپنا قرب ہمیں نصیب فرمائے۔ جب یہ نصیب فرما دیں گے تو امید ہے کہ مغفرت ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی تو انسانوں کو ایک بدلہ اللہ نے رکھا ہے جنت، جہاں انسان کے گمان نہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں کیسی چیز ہے، کیسی نعمت ہے، یعنی جنت کا ہم ایک تصور تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے ہم اس بارے میں نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی صفات جنت کی بیان فرمائی، لیکن وہ کس طرح کی ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس میں کس کس طرح کی نعمتیں ہوں گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان تو فرمایا، لیکن وہ اس کا حقیقی معنی میں تصور دنیا کی آنکھوں سے، دنیا کی سوچ سے ہم نہیں کر سکتے۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی، کہ جیسے آپ کا دل کیا کچھ کھانے کو، کچھ پھل کھانے کو آپ کا دل کیا، اسی وقت ایک درخت اگ جائے گا، درخت اگنے کے بعد اسی ٹائم اس پہ پھل لگیں گے، اور فوراً لگنے کے بعد شاندار قسم کے پھل صاف ستھرے آپ توڑیں گے۔ مثال کے طور پہ سیب ہے، آپ نے توڑا، اتنا میٹھا، اتنی اچھی صفات، اور جب ایک آپ اس میں سے لقمہ لیں گے اس کا ٹیسٹ الگ، دوسرا لیں گے اس کا الگ، تیسرا لیں گے اس کا الگ، یعنی ایک تصور ہم سوچنا چاہیں کیسے ہم اس چیز کا تصور کر سکتے ہیں، بڑا مشکل کام۔ اور ایسے بڑے حدیث میں آتا ہے نا، جس طرح کوئی سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتا، اور درخت لگا دے اور اس کی مسافت اتنا بڑا درخت لگا دیں گے کہ 500 سال تک اس کے نیچے اگر گھوڑا دوڑتا رہے اس کے سائے کو پار نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں کیسے چیزیں یہ سمجھ میں آنے والی ہیں، کہ تو یہ ایک اندازہ تو ہم لگا سکتے ہیں، لیکن اس کی کیا کیفیت ہوگی انسان اس کو سوچ نہیں سکتا، پتہ نہیں کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں۔ وہ آتا ہے نا کہ کبھی کسی آنکھ نے ایسی نعمت دیکھی نہیں، کبھی کسی کان نے ایسی نعمت سنی نہیں، کبھی کسی دماغ میں ایسی نعمت کا تصور ہی نہیں کیا ہوگا، ایسی ایسی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں نصیب فرمائے، عجیب اللہ تعالیٰ۔ اور اصل حقیقی زندگی بھی وہی ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ ہم جاب کرتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، انسان سارا دن محنت کرتا ہے نا کاروبار کے لیے، کیوں؟ تاکہ تھوڑا سا نفع حاصل ہو جائے، تھوڑی سی راحت حاصل۔ انسان نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، پورا مہینہ جاب کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ تھوڑی سی سیلری مل جائے، حالانکہ سیلری کیا ہے، معمولی سی چیز ہے نا، کیا وقت ہے اس کی، کچھ بھی نہیں، اتنی سیلری ہے کہ ایک مہینہ بھی مشکل سے گزرتا ہے۔ انسان کاروبار کرتا ہے، پورا مہینہ لگاتا ہے، دن لگاتا ہے، سالوں لگاتا ہے تاکہ کچھ راحت حاصل ہو جائے، لیکن کتنی راحت انسان حاصل کرے، ایک سوچیں کتنی بھی، آپ کو پورا مہینہ آپ نے محنت کی نا جاب، آپ کو سیلری مل گئی 50,000، آپ کو سیلری مل گئی 1 لاکھ، آپ کو سیلری مل گئی 5 لاکھ، لیکن 5 لاکھ میں کتنی راحت حاصل کر سکتے ہیں، تصور کریں، 1 مہینہ 2 مہینے ختم۔ تو جب ہم دنیا کی راحت کے لیے اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں، اتنی ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں، ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں نا، کہ دنیا میں، لیکن دنیا کے بعد جو آخرت آنے والی ہے،
اس کے لیے ہم کیوں نہیں محنت کر سکتے؟ جس کا ہمیں 100% یقین ہے مسلمانوں کو کہ آخرت آنے والی ہے، اگر آپ اچھے کام کریں گے، ایسی ایسی نعمتیں کہ جن کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، تصور ہو سکتا ہے؟ سوچیں تھوڑا سا بیٹھ کے. ایسے ایسے انار کے بارے میں صفات دیکھیں کہ ایک دانہ جو ہے آپ کا جتنا مٹکا ہوتا ہے اس کے برابر ایک دانہ ہوگا. تصور کریں، عجیب عجیب. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرما دے. پھر جا کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، شیطان سے حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں. تو اس چیز میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی ہم راحت کے لیے تو اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، کیا آخرت کی مشقت سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ جنت میں جانے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ اگر آج ہمارا انتقال ہو جائے، ہمارے پاس کیا ہے جو ہم آگے لے کے جائیں گے؟ تو اس وجہ سے اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. اپنا ٹائم نکالیں. دنیا تو چلتی رہتی، لیکن 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. ٹائم ہے تو بس نماز پڑھنی ہے، چھوڑ دیں دنیا ساری چیز. تھوڑا بہت تلاوت کے لیے وقت نکالیں، تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالیں، اپنے لیے وقت نکالیں. 5 منٹ بیٹھیں، 10 منٹ بیٹھیں، محاسبہ کریں اپنے گناہوں کا، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں. اللہ دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور یہ وہ دن ہوگا قیامت کے دن، قیامت کے دن کے بعد کہ قیامت کے دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو کہ ایمان لے آئے، اللہ ان کو ہرگز رسوا نہیں کرے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور ان کا نور ان کے دائیں طرف اور ان کے بائیں طرف دوڑ رہا ہو. یہ اصل میں پل صراط سے گزرنے کی بات کہ پل صراط آپ نے احادیث میں اس کی صفات سنی ہوں گی کہ ایک پل ہے کہ جہاں سے انسانوں کو گزرنا پڑے گا. بزرگ فرماتے بال سے زیادہ باریک ہوگا، یعنی اتنا تیز ہوگا، بالکل ہلکا، یعنی ہلکے ایسا تیز ہوگا جس طرح بال ہوتا ہے نا، بال دھار تیز ہوتی ہے، تو اس کے اوپر سے انسان جائے گا. اور اندھیرا ہوگا. یہ نور ایمان کی روشنی ہوگی کہ جس کے ذریعے سے انسان کو نظر آئے گا، اور جس کے ذریعے انسان کے اندر قوت آئے گی، اور وہ اس پل کو کیا کر جائے گا؟ پار کر جائے گا. کوئی جلدی پار کر جائے گا، کوئی دیر سے پار کرے گا، کوئی اس میں گریں گے، جہنم کے اوپر پورا، واللہ اعلم. اس طرح کی احادیث میں ساری صفات آئی ہیں. تو اس سے مراد وہی ہے کہ پل صراط کا پل، کہ جب نور مسلمانوں کے ساتھ چل رہا ہوگا، ایمان والوں کے ساتھ، وہ نور ان کو لے کے دوڑے گا، جس کی وجہ سے یہ پل فوراً کیا کر لیں گے؟ پار کر لیں گے. پتہ بھی نہیں چلے گا، پلک جھپکتے اس پل کو پار کر کے انسان جنت میں داخل ہو جائے. نورہم، تو ان کا نور یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے دائیں طرف اور ان کے بائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. یقولون، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، کہ ہمارے لیے اس نور کو مکمل فرما دیجیے. واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دیجیے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے، تو پھر ہم غیروں کے آگے کیوں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں. بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کے مانگیں. جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے رو رو کے ہر چیز مانگ سکتا ہے، تو ہم اپنے رب سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ آج سے دیکھیں، اس چیز کا تہیہ کر لیں کہ جو بھی چیز ہے مانگنے کی عادت. ڈاکٹر عبد الحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ میاں بولتے تھے، اللہ میاں سے چپکے چپکے باتیں کیا کرو. کیا مطلب؟
بھئی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو نا. حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر آپ کے گھر نمک ختم ہو گیا ہے، حالانکہ نمک معمولی حیثیت رکھتا ہے، تو وہ بھی اللہ سے مانگو. اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، وہ بھی اللہ سے مانگو. تو بڑی چیزیں تو ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں گھر دے دے، یا اللہ ہمیں گاڑی دے دے، یا اللہ ہمیں یہ دے دے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم کیوں نہیں مانگتے بھائی؟ اور اس مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں پریکٹس کروائی جا رہی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہو جائے. آپ صبح جاب کے لیے گھر سے نکلنے لگے، اللہ تعالیٰ سے لو لگے کہ اللہ میں گھر سے نکلنے لگا ہوں، دعا پڑھی آپ نے، گاڑی میں بیٹھے، اب پتہ نہیں آفس میں پہنچ سکوں نہ پہنچ سکوں، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، یا اللہ مجھے خیر و عافیت سے پہنچا دیجیے. آفس پہنچ گئے، پتہ نہیں یار میں کام کر سکوں نہ کر سکوں، یا اللہ مجھے صحیح طریقے سے کام کروا دیجیے. پھر اخلاص سے کام کریں وہاں پہ. پھر وہاں سے نکلیں گھر آنے کے لیے، یا اللہ مجھے اگر خیر و عافیت سے پہنچا دیجیے. کوئی مسئلہ ہے، یا اللہ میں نے فلاں چیز لینے جانا ہے، یا اللہ مجھے خیر و عافیت سے وہ چیز دلوا دیجیے. تو ہر چیز میں عادت ڈالیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی. جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں گے، جو بھی چیز آپ کے گھر میں کم پڑ گئی، جو بھی چیز کی ضرورت ہے، تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کہ اللہ میاں سے باتیں کیا کرو. اس کی مشق کروائی جا رہی ہے کہ ہر چیز اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو تاکہ اللہ سے تعلق قائم ہو. کوشش دنیا آپ نے خود کرنا ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرنا شروع کر دیں، یا اللہ مجھے بنگلہ دے دے، یا اللہ مجھے بنگلہ دے، ایسا تو نہیں ہوگا نا. ہاں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، کوشش کریں. توکل اسی چیز کا نام ہے. لوگ ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں بھی اللہ پہ، تو بھائی توکل اس کا نام نہیں ہے. دنیا ہے، دارالاسباب ہے، یہاں سبب اختیار کرنا پڑے. مثال کے طور پہ آپ نے بازار جانا ہے، 1 کلومیٹر ہے، 2 کلومیٹر ہے، یا قریب میں ہے، آپ نے بازار جانا. اب توکل کیا ہے سمجھیے گا. توکل کہتے ہیں کہ تمام اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا، اس کا نام توکل. ابھی سبب کیا ہے کہ آپ کو جیب میں کوئی چیز بازار سے لینے جانا ہے، آپ کو پہلے جیب میں پیسے ڈالنے پڑیں گے، پھر آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. اگر اپنی گاڑی ہے تو آپ کو گاڑی نکالنی پڑے گی. گاڑی نکالنے کے بعد آپ کو گاڑی کو اسٹارٹ بھی کرنا پڑے گا، اس میں پیٹرول فیول وغیرہ بھی ڈلوانا پڑے گا. اب پھر اس کے بعد جب گاڑی اسٹارٹ ہو کے چلنے لگی ہے، آپ نے سارے اسباب پورے کر دیے. اب اللہ سے مانگو کہ اللہ جہاں تک میری ہو سکتی ہے اسباب سارے میں نے مکمل کر دیے، اب مجھے خیر و عافیت سے بازار پہنچا دے، اب مجھے خیر و عافیت سے آفس پہنچا دے. ہو سکتا ہے کوئی حادثہ ہو جائے، تو آپ اپنے حصے کا کام پورا کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ اب اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے پہنچا دے گا. اس چیز کا نام توکل. آپ نے گھر بنانا ہے تو اس کے لیے کیا بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یا اللہ مجھے گھر چاہیے، یا اللہ مجھے گھر چاہیے، یا اللہ مجھے گھر چاہیے. لیکن طریقہ کیا ہے کہ آپ محنت کریں، کوشش کریں، پیسے جمع کریں، آہستہ 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 تھوڑے تھوڑے پیسے. پھر آپ کہیں جائیں پلاٹ وغیرہ دیکھیں گے، وہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں دھوکہ نہ ہو جائے. یار اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ ہم جہاں معاملہ کرنے جا رہے ہیں معاملہ صاف ہو، یا اللہ کوئی پیسے چوری نہ ہو جائے، اللہ کوئی حادثہ ایسا نہ ہو جائے. اب نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہ اچھا دلوا دیا، اب آہستہ آہستہ اس کو بنانے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، ساتھ ساتھ دعا کریں یا اللہ یہ میں گھر بنانے لگا ہوں، یا اللہ اس میں خیر و عافیت سے اس کو تکمیل، اچھے لوگ مل جائیں، اچھی نیت والے لوگ مل جائیں، کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، کوئی اور چیز نہ ہو جائے. تو یہ نتیجہ اب اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. آپ بازار جا رہے ہیں مارکیٹ میں کچھ لینے کے لیے، آپ نے سارے اسباب اختیار کر دیے، اب یا اللہ خیر و عافیت سے وہاں پہنچا دیجیے. خیر و عافیت سے جو چیز لینے جا رہے ہیں وہ مل بھی جائے، خیر و عافیت سے سودا بھی ہو جائے، خیر و عافیت سے ہم واپس بھی آ جائیں. تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالیں. بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، یا اللہ میں خیر و عافیت سے بچوں کو تیار کیا، سب کچھ کروایا، اس کے بعد بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، اللہ خیر و عافیت سے ان کو اسکول پہنچا دے، واپسی ان کو خیر و عافیت سے اللہ لے. تو جہاں بھی دنیا کا کوئی بھی کام ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں. چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی عادت ڈالیں. جو چیز آپ نے گھر سے لینے نکلنا ہے، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی کوئی دنیا کا کام ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں. یا اللہ یہ میں کرنا جا رہا ہوں، خیر و عافیت سے یہ کام میرا پائے تکمیل تک پہنچے. جب اس چیز کی عادت ڈال لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے ہی راستے کھولیں گے کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اسباب اختیار بندے کے لیے سبب بنا دے. تو یہ آیت آج کی ہماری
یہ ہمیں اسی چیز کا پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ کورس اختتام اس کا فرما دیا۔ تو ایک تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کورس کے لیے چنا، خوش نصیب لوگ ہیں آپ۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، الحمد للہ لک الحمد ولک الشکر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کورس ہمیں خیر و عافیت سے مکمل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کورس میں حصہ لینے کی، اپنا قرآن سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اور دوسرا، چونکہ اس میں کوئی کمی کوتاہی بھی رہ گئی ہوگی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار بھی کریں کہ اللہ اس میں ہم سے کمی کوتاہی بھی رہ گئی ہوگی، کہ اللہ ہم جس طرح حق تھا اس طرح ہم نہیں کر سکے، اس طرح ہم کلاسیں اٹینڈ نہیں کر سکے، اس طرح ہم سیکھ نہیں سکے، یا اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو یا اللہ اس کو معاف فرما۔ جب یہ دو کام ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے بھی کھولیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کورس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جی بس اس کے ساتھ ہم آج کے کورس کا اختتام کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، دعا کے بعد پھر کچھ آپ سے باتیں کر لیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رب العزت یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اپنا قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں جمع فرمایا، یا اللہ تو نے اپنا قرآن سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، یا اللہ اس پہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ لک الحمد ولک الشکر۔ اور یا اللہ یقیناً اس میں کوئی کمی کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے گناہ ہیں یا اللہ ان کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہماری جتنی پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں ہمارے رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں مکمل طور پر صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو مرحومین ہو گئے یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا اللہ ان کا ثواب تمام مرحومین کو پہنچا کر تمام کی کامل مغفرت فرما، تمام کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ یا اللہ ہمیں آئندہ بھی اپنا قرب نصیب فرما، یا اللہ اپنا دین سمجھنے کی یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آئندہ بھی اس طرح کے جو کورسز ہوں یا اللہ نے اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، یا اللہ ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ ہیں اسلام پر اور اعضا کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے جانا ہو تو زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ یا اللہ مرنے کے بعد کی زندگی کو ہمارے لیے آسان فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ جہنم سے ہم پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ جنت کے ہم طلبگار ہیں، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رضا اپنا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری جتنی دعائیں ہیں یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمته۔